ناظرین، گزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ یورپ میں اسلام فوبیا کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا آ رہا ہے، جس کی حالیہ مثال سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا افسوسناک واقعہ ہے، جس نے دنیا میں بسنے والے تقریباً 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ اسلاموفوبیا، اس کی وجوہات اور اس کے حوالے سے مسلم ورلڈ کا رد عمل ڈسکس کریں گے، اور اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی قابل احترام جاوید احمد غامدی صاحب۔ سر، ایک تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا سر۔ آپ کی عنایت ہے، آپ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اسلاموفوبیا ایکچولی ٹرم ہے کیا، کہاں سے ڈرائیو ہوئی اور یہ فینومینا کیسے شروع ہوا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پرانی چیز ہے۔ صلیبی جنگوں کے پس منظر میں بھی آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ مسلمانوں اور مسیحیوں کی ایک کشمکش کی تاریخ رہی ہے، اور صلیبی جنگوں میں وہ اپنے منتہائے کمال کو پہنچی، یہاں تک کہ صورتحال بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی، اور فلسطین پر جس نوعیت کی طاقت ہو چکی تھی، اس زمانے میں مسلمانوں نے اس کو الٹ دیا۔ چنانچہ استشراق کی ایک پوری تحریک پیدا ہوئی، اور بڑے بڑے اورینٹلسٹ نے اسلام کا مطالعہ کرنا چاہا۔ اس زمانے میں عام احساس یہی تھا کہ یہ کسی شخص کا بنایا ہوا مذہب ہے، اور مذہبی معلومات کا حال بھی یہ تھا کہ اگر آپ اس زمانے کی تحریریں پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی معلومات بھی نہیں تھی۔ تاہم اسلام ایک انحراف ہے، یہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کا مذہب ہے، یہ کوئی بت پرستی کی نوعیت کی چیز ہے۔ اس طرح کے تاثرات ایک لمبے عرصے تک رہے، یہاں تک کہ علم عام ہونا شروع ہوا، فاصلے کم ہوئے، لوگوں نے ایک دوسرے کو پڑھنا، سمجھنا، دیکھنا شروع کیا۔ خود مغربی قوموں کی بڑی بڑی سلطنتیں ہمارے علاقوں میں قائم ہو گئیں، اس کے نتیجے میں بھی تبادلہ خیالات کے موقع ملے تو تبدیلی آنے لگی، اور اس تبدیلی کے بڑے اچھے اثرات تھے۔ چنانچہ اگر آپ اس اصطلاح ہی کو لے لیں کہ اسلام کے بارے میں ایک خاص طرح کی وحشت، یہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت یہ فکری سطح کی چیزیں زیادہ تھیں، عوامی اثرات اس لیے کم ہوتے تھے کہ عوام تک بات پہنچتی کم تھی، یہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ موجودہ زمانے میں آ کر جب رد عمل کی نفسیات مسلمانوں میں پیدا ہوئی تو آہستہ آہستہ نوبت وہاں پہنچ گئی جہاں مغربی قوموں کی بعض سیاسی پالیسیوں کے خلاف بعض قوتیں ہمارے ہاں منظم ہونا شروع ہو گئی۔ اس طرح کی قوتوں نے اپنے لیے اقدامات کا ایک لائحہ عمل کیا، اور اس کے لیے ایک فلسفے کو وجود بخشا۔ اس کو جب لوگوں نے دیکھا، سمجھا یا اس کے اثرات محسوس کیے تو انہیں یہ خیال ہوا کہ تہذیبوں کی کشمکش جو دنیا میں ہمیشہ رہی ہے، وہ شاید اب اسلام اور مغرب کی کشمکش بن جائے گی۔ اس کے نتیجے میں یہ اصطلاح عام ہونا شروع ہوئی، اور اسلام سے وحشت یا اسلام کے بارے میں ایک تردد اور اضطراب، اس نے عامت الناس میں بھی اپنی راہ نکال لی۔ یہ اس کا مختصر سا پس منظر ہے۔ سر، مجھے بتائیے گا کہ یورپ اور امریکہ اسلام کو اپنے لیے واقعی خطرہ سمجھتے ہیں، یا یہ کوئی انفرادی سطح پہ کوئی عمل ہو رہا ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ عامت الناس میں اس طرح کی کوئی چیز ہے، نہ ریاستوں کی سطح پر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں اگر آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو کروڑوں مسلمان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں خود مغربی اور مسیحی ملکوں میں رہتے ہیں، وہ سب کے سب پرامن شہری ہیں، اپنے طریقے پر روزی کما رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کے خیالات، افکار میں بہت سی چیزیں قابل اعتراض ہو سکتی ہیں، لیکن عمومی رویے ان کے امن پسند شہریوں ہی کے ہیں۔ ایک قلیل تعداد ہے
جو بعض اوقات بعض مذہبی تعبیرات کو غلط طریقے سے اختیار کر کے اور بعض موقعوں پر اپنے سیاسی رد عمل کی ایک خاص تعبیر کر کے ایسے خیالات کا اظہار کرتی ہے جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایک بڑا فکر موجود ہے جو شاید مغرب کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے ہاں یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں ہوں گے، رد عمل میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ یعنی ایک پروپیگنڈے کی فضا ضرور بنا دی جاتی ہے، اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو میڈیا بھی بہت اچھالتا ہے، لیکن میں تو مغرب کو دیکھ چکا ہوں، لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، ان کے اندر رہ کر بھی دیکھا ہے، عوام میں اور ریاست کی سطح پر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کیا چیزیں اور کیا نہیں ہے، نہ کسی کو اتنی فرصت ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں چند ہزار لوگ اس طرح کے عمل کا اظہار کرتے ہیں، ادھر رد عمل میں بھی چند ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اگر ساری دنیا کا جائزہ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں بلیسفیمی کی سزا کیا ہے؟ جبکہ یہ واقعہ اگر کسی غیر مسلم ریاست میں ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، یا اس کو اس کی کیسے کوئی ہینڈل کیا سزا جائے گا، اسلام کیا میں کیا کیا جائے گا؟ اس کی کوئی سزا اسلام میں مقرر نہیں کی گئی۔ کوئی شخص اگر دوسروں کے جذبات مجروح کرتا ہے یا دوسروں کے بارے میں کوئی ہتک کے الفاظ کہتا ہے یا کوئی اور اس نوعیت کا اقدام کرتا ہے جس سے فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو دنیا کی سب ریاستوں کو قانون سازی کا حق ہوتا ہے، وہ قانون سازی کرتی بھی ہیں، لیکن ہماری شریعت میں اس کی کوئی سزا نہ کبھی تھی نہ کبھی ہے۔ ہمارے فقہا بھی اس کا ذکر ایک الگ سزا کے طور پر نہیں کرتے۔ سر مسلمانوں کے رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں، مسلمان ممالک کے رد عمل کو اسلاموفوبیا کے اگینسٹ؟ اس میں بہت کچھ تنوع رہتا ہے، یعنی بہت سے مسلمان ممالک میں تو حکومتیں اپنی سطح پر احتجاج کرتی ہیں یا توجہ دلاتی ہیں یا حکومتوں سے کہتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ عامت الناس کا کوئی ایسا رد عمل نہیں ہوتا میرے علم کی حد تک۔ اس طرح کے رد عمل کے عوام باہر نکل آئے اور اس پر مضامین لکھے جا رہے ہوں اور مطالبات کیے جا رہے ہوں، یہ یا بر صغیر میں آپ کو نظر آتا ہے، بر صغیر میں بھی اب پاکستان ہی کے حد تک، اور یا زیادہ سے زیادہ انڈونیشیا وغیرہ بعض ممالک میں آپ دیکھتے ہیں، ورنہ عالم اسلام میں عوامی سطح پر کوئی خاص رد عمل نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اور وہ اس طرح کی بعض حماقتیں بھی کر دیتے ہیں جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا باعث بنتی ہیں۔ مقامی سطح پر البتہ مثلا سویڈن میں ایک واقعہ ہوا ہے، ڈنمارک میں ہوا ہے، تو لوگ وہاں موجود ہیں، وہ رد عمل ظاہر بھی کرتے ہیں، مظاہرے بھی ہو جاتے ہیں، اور میرے خیال میں جس طرح کا مظاہرہ مسلمانوں میں سویڈن میں کیا ہے وہ بہت شائستہ طریقہ ہے اپنے جذبات کے اظہار کا۔ اگر آپ قانون کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں یا ریاستوں کی سطح پر جو احتجاج کے سفارتی طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نعرے لگاتے ہیں اور ہنگامہ کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور امن و امان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں ڈالیں، اس صورت میں بھی جرم ہے، کسی دوسرے ملک میں یہ کام کریں تو اس صورت میں بھی جرم ہے۔ اس سے مسلمانوں کو آخری درجے میں اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ کی اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم امن کے پیغمبر ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے مذہب کو استدلال یعنی ریزننگ کے ساتھ پیش کریں، اور یہ موقع بہترین موقع ہوتے ہیں، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اس موقع پر قرآن سنانا چاہیے، قرآن کا تعارف کرانا چاہیے، قرآن کا پیغام پہنچانا چاہیے، بہت شائستہ اور بہت مہذب اسلوب میں۔ یہی ہمارا رد عمل ہمیں اللہ کی کتاب نے سکھایا ہے۔ اس سے آگے میں نے عرض کر دیا کہ تہذیبی روایات یا سیاسی روایات کا لحاظ کر کے آپ نے کوئی مظاہرہ کر دیا، اپنے جذبات کا اظہار کر دیا یا سفارتی سطح پر کوئی بات کر دی، اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو سر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودی جو ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات آئے، ایسی سچویشن آئے تو بہت پوزیسو ہیں، بہت اگریسو ہیں اس معاملے میں،
تو وہ تو بڑا ہیوی ایگریشن جو ہے وہ دکھاتے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح کا ایگریشن نہیں دکھانا چاہیے، یا ہمیں جو ہے وہ بالکل اس کو میلو ڈاؤن کر دینا چاہیے؟ کیا آپ کے رائے میں کیا یہ کیسے کرنا چاہیے ہمیں اس کو؟ مغربی ملکوں میں یہود رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، یعنی انہوں نے کب توڑ پھوڑ کی ہے، کب اس طرح کے معاملات کیے ہیں؟ وہ ابتدائی زمانے میں جب جرمنی میں ان کے ساتھ ایک جبر کا معاملہ کیا گیا تو لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو گئی، اور مغرب میں چونکہ بہت سی قوموں نے وہ جنگ جیتی ہے اور اس میں وہ مظالم دیکھے ہیں، وہ ان کے یہاں ایک حقیقت بن چکے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ قانون سازی بھی کر دی گئی ہے۔ یہ ابھی روایت ہے جو پہلے سے موجود ہے، مسلمانوں کو اس طرح کے معاملات میں اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہود کے ساتھ جو کچھ مغرب میں ہوا، جو کچھ جنگ عظیم سے پہلے ہوا، جس طرح سے مغربی قوموں کی ہمدردی انہوں نے حاصل کی، جیسے انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں ساتھ دیا، پہلی جنگ عظیم میں ساتھ دیا، پہلی جنگ عظیم میں ساتھ دینے کے معاوضے میں خود برطانیہ عظما نے ان کے لیے ایک الگ سلطنت کا اہتمام کیا۔ تو ہمیں یہ تاریخ فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایک اقلیت کے گروہ کی حیثیت سے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر چکے ہیں، اس کے پیچھے ایک صدی کی جدوجہد ہے۔ اس کے بعد ہم وہ رد عمل بعض موقعوں پہ دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا تعارف ابھی نیا تعارف تھا، انہیں پہلے اپنا دین بتانا چاہیے، اپنا پیغام پہنچانا چاہیے۔ پھر مسلمان یہود کی طرح کوئی کروڑ دو کروڑ نہیں ہے، وہ اربوں کی تعداد میں ہے، اور اس وقت دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے۔ ان کی موجودگی کو دنیا محسوس بھی کرتی ہے اور وہ اپنی جگہ بھی بنا رہی ہے، اور مغربی ملکوں کے جمہوری نظام میں اب آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ برطانیہ میں اس وقت ایک ہندوستانی پس منظر کا شخص وزیر اعظم ہے، کبھی سوچا جا سکتا تھا؟ وہاں لندن کا میئر ایک پاکستانی پس منظر کا شخص ہے، مسلمان ہے۔ یہ ساری تبدیلیاں بتدریج آنی ہیں، تو اس کے بعد مسلمانوں کا اثر و رسوخ بھی ان ملکوں میں بڑھتا چلا جائے گا، جیسے کہ فرانس میں ہم دیکھ رہے ہیں اور بعض ملکوں میں بھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات ماحول پر، معاشرے پر اور تہذیبی روایات پر بھی ہوں گے۔ یہ چیزیں ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر رد عمل کا اظہار کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا، اور پے در پے نقصان اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری اپنی پبلک زندگی کے پچھلے 50 سالوں میں نے اس رد عمل کا کوئی رتی برابر فائدہ ہوتے دیکھا ہو۔ اس کا نقصان ہی ہوا ہے، اس سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے بھی بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب اس طرح کی کوئی چیز ہو، ہتک کی، استہزاء کی، استخفاف کی، مذاق اڑانے کی، تو وہاں سے گریز کر جاؤ، اور اگر کوئی جہالت پر اتر آئے تو آرزن الجاہلین، اس طرح کے جو حالات سے آدمی کو منہ پھیر لینا چاہیے۔ تو ہمیں اعراض کا، نظر انداز کرنے کا، صرف نظر کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے دعوت کے مواقع ہوتے ہیں۔ ہمیں ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کا تعارف کرانا چاہیے۔ سر بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، لیکن صورتحال اس قسم کی بن جاتی ہے کہ اگر آپ یہودی فلسفی کو ڈی فیم کرتے ہیں تو اس کو کرمنل افینس سمجھا جاتا ہے، تو کیا ہمارے لیے بھی ایسا کوئی قانون نہیں بن سکتا کہ اگر اسلامک فلسفی کو ڈی فیم کیا جائے یا یہ بلاسفیمی کی جائے تو اس پہ کوئی ایسا کرمنل افینس ہو جائے اس کے لیے؟ قانون تو ہر معاملے میں بن سکتا ہے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن قانون بنانے کے لیے ہنگامہ اور احتجاج نہیں ہوتا۔ کہ مغربی قومیں اپنے بارے میں طے کر چکی ہیں کہ وہ اب آزادی کو ایک بنیادی قدر، ان کی بیسک ویلیو ہے، اس کے طریقے پر محفوظ رکھیں گی۔ ان کا احساس ہے کہ کسی کی رائے پر اگر ادنا درجے میں، یہاں تک کہ تضحیک پر بھی اگر پابندی لگائی گئی تو یہ پابندی آگے بڑھے گی، اور پھر اس زمانے کی طرف لوگوں کو لے جائے گی جب پابندیاں ہی پابندیاں تھیں۔ سائنس پر پابندیاں، فکر پر پابندیاں، علم پر پابندیاں، فلسفے پر پابندیاں، وہ یہ پابندیاں بدترین صورت میں مذہبی حکومتوں میں دیکھ چکے ہیں۔ اس وجہ سے خوف کی فضا ہے کہ اس طرح کی پابندی نہیں لگنی چاہیے۔ اسلام فریڈم آف ایکسپریشن یا فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسلام اس کے ارد گرد باؤنڈری کون سی لگاتا ہے؟ یہی کہ آپ شائستہ طریقے سے، مہذب طریقے سے اپنی بات کریں گے، آپ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، کسی کو تمسخر کا نشانہ نہیں بنائیں گے، آپ کسی کے نام نہیں رکھیں گے،
آپ تنابز بالالقاب نہیں کریں گے، لوگوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں گے، کسی کی نیت پر حملہ آور نہیں ہوں گے، یہ اسلام کی اخلاقیات ہے۔ ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کے ہر طرح کی آزادی ہے، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ اسلام کا تو اعلان ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی جبر روا نہیں رکھا، تو مسلمان کیسے روا رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا آزادی کے اصول پر بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا خالق ہے، لوگوں کو حق دیا ہے کہ وہ جو راستہ چاہے آزادی کے ساتھ اختیار کریں، لہٰذا کوئی شخص کوئی مذہب اختیار کرے، کوئی نظریہ اختیار کرے، اس کی تبلیغ کرے، تلقین کرے، دوسروں پر شائستہ تنقید کرے، یہ سب بالکل جائز ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ بس وہی اخلاقی اصول ہیں جو میں نے بیان کیے، ان اخلاقی اصولوں کی تلقین کرنی چاہیے، اور ان کی بنیاد پر اگر کوئی قانون سازی بھی کی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کی نیت پر حملہ آور ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بدظنی کا رویہ اختیار کرتا ہے، کسی کی ہتک کرتا ہے یا اس کا مزے کا اڑاتا ہے، تو جس طرح عام عدالتی کارروائی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ہتک کے قوانین بنے ہوئے ہیں، ان قوانین میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن وہ اسی دائرے میں ہوں گے۔ کسی کی رائے پر، کسی کی تنقید پر، کسی کے نقطہ نظر پر یا اس کے اظہار پر یا اس کی تبلیغ یا اس کی اشاعت پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ نے وہ پاکستان کا جو قانون ہے 295 اس کے حوالے سے بات کی، شاید تو اس میں کوئی امینڈمنٹس کی گنجائش کس طرح سے کی جائے، کیونکہ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کیا سب لوگوں کو، سب علماء کو آن بورڈ کیا جائے؟ کیا کوئی ایسی چیز کی جائے کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو کیا الفاظ استعمال کروں اس کے بارے میں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں پاکستان میں ایک طرف اگر ہماری افواج ایک بڑی قوت ہے، تو دوسری جانب مذہبی طبقے بھی ایک بڑی قوت بن چکے ہیں، اور ان کی افرادی قوت بھی ہے، اور ان کے پس منظر کی ایک قوت بھی ان کو حاصل ہے، اور ریاست کو بھی چونکہ ان کی ضرورت پڑتی رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ بھی اس قوت کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ چنانچہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جو فقہا کا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق قانون سازی کی کوشش کی جائے۔ میرے خیال میں اگر اس کی جدوجہد کی جائے تو چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تعداد حنفی نقطہ نظر کے لوگوں کی ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق بھی اگر قانون بنا دیا جائے تو بالکل صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ یہ کام اگر آپ کریں گے تو میرے خیال میں حنفی فقہا کی طرف سے یا اچھے بڑے علماء کی طرف سے بتدریج حمایت حاصل ہو جائے گی۔ سر، پاکستان بطور ریاست اسلاموفوبیا کے خلاف کیا ڈپلومیٹک آپشنز استعمال کر سکتا ہے؟ امپورٹنٹ کویسچن سر۔ پاکستان ہو یا پاکستان کے علاوہ دوسرے مسلمان ممالک ہوں، اس وقت کی دنیا صرف استدلال کو سنتی ہے۔ اگر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یا جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کی ریزننگ قابل توجہ ہے، تو ایسے لوگوں کو باہر بھیجیے، سفارت خانوں میں بھیجیے، وفود کی صورت میں بھیجیے، جو علماء سے، وہاں کے علماء سے ملیں، وہاں کے دانشوروں سے ملیں، وہاں کے قانون دانوں سے ملیں، اور پھر اپنا موقف بیان کریں۔ جب تک یہ فضا تیار نہ کر لی جائے اس وقت تک کبھی اوپر کی سطح پہ تبدیلیاں نہیں آیا کرتی۔ تبدیلی ہمیشہ جمہوری معاشروں میں سماجی طور پر جب آ جاتی ہے تو پھر سیاست میں اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ہم الٹی گنگا بہاتے ہیں اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی، تو اس میں سفارتی سطح پر کوئی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ بس ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ملک کے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بعض اقدامات ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک مراسلہ جاری کر دیا، آپ نے ایک بیان دے دیا، اس سے کوئی چیز بھی باہر حاصل نہیں ہوتی۔ باہر اگر کچھ حاصل ہوگا تو وہ ریزننگ سے حاصل ہوگا، اور اس وقت حاصل ہوگا جب آپ سماجی اداروں کو اس کا موضوع بنائیں گے یا اس کا ہدف بنا کے وہاں کام کریں گے۔ تو سر، اس سے ایک اور کویسچن نکلتا ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے میں اسلامی ریاست کی ضرورت ہے یا قومی ریاست کی؟ اس کو ڈیفائن بھی کیجیے گا لوگوں کے لیے کہ اسلامی ریاست اور قومی ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے اور ڈفرینس کیا ہے اس میں؟ میں اس میں ایک اضافہ کروں گا، یعنی قومی ریاست، اسلامی ریاست اور مذہبی ریاست، ارے یہ تینوں بالکل واہ، الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا،
पाकिस्तान एक कौमी रियासत है। वो पाकिस्तान कौमी रियासत की हैसियत से बनाया गया था। पाकिस्तान को बनाने वालों के सामने एक कौमी रियासत ही की तश्कील थी। इस वजह से पाकिस्तान में हम कोई तब्दीली करेंगे, वरना वो एक कौमी रियासत है और रहेगा। मौजूदा ज़माना कौमी रियासतों ही का ज़माना है। कौमी रियासत का मतलब ये है कि एक जुग्राफिये में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपने नज़्म रियासत को आज़ाद कर लिया है, यानी एक अलग रियासत बना ली है। वो नज़्म रियासत की हद तक तो अलग है, लेकिन उनमें रहने वाले लोग, वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, वो बुद्ध हैं, वो मसीही हैं, वो कोले गोरे हैं, काले हैं, उनकी कोई सकाफत है, वो सब बराबर के शहरी हैं। उनके दरमियान कोई तफरीक मजहब की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर नहीं की जा सकती। एक जुग्राफिये में रहने वाले लोग सब के सब बराबर की शहरियत रखते हैं। ये कौमी रियासत का तस्वुर है। मैं तो आलमी रियासत के कायल लोगों में से हूँ, जहां पर वो पाबंदियां भी खत्म की जाएं जो इस वक्त नकल मकानी पर लगाकर लोगों को बाज़ जगहों पर डरबों में बंद कर दिया गया है। लेकिन ये कौमी रियासत है। मजहबी रियासत का मतलब यह है कि कोई एक खास मजहब रखने वाला तबका हुक्मरान हो गया है। मजहबी तबके की हुकूमत, खा वो मजहबी तबका कोई एक फिरके का नुमाइंदा हो या वो किसी पूरे मजहब का नुमाइंदा हो, अगर ये हुकूमत कायम हो जाए, ये ज़ाहिर हर हाल में गैर जमहूरी होगी, इस्तिबदादी होगी। इसमें उस तबके ही को हुकूमत का हक हासिल होगा, इसमें बाकी लोग शामिल नहीं होते। तो ये मजहबी हुकूमत है। इस्लामी हुकूमत जमहूरी हुकूमत होती है, उसको कौमी हुकूमत से कोई गिला नहीं है। वो हर तरह के मुआशरे के अंदर काबिल अमल है। चुनांचे कौमी हुकूमत में भी अगर मुसलमानों की अक्सरियत है, तो इस्लाम चंद चीज़ों का मुतालबा करता है जो उनको अपनी रियासत में मलहूज रखनी चाहिए। चंद चीज़ें हैं जिनमें इस्लाम ने कानून की सतह पर हिदायत दी हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं है। तो इस्लामी रियासत तो एक जमहूरी रियासत होती है, और वो कौमी रियासत भी हो सकती है, आलमी रियासत भी हो सकती है, उसमें कोई माने नहीं है। मजहबी रियासत अलबत्ता इस्तिबदादी होगी, वो लाजमन फाशिज्म की बुनियाद पर कायम होगी, वो कभी जमहूरी नहीं हो सकती। सर, इसमें आपकी बात से एक और क्वेश्चन निकल रहा है यहाँ पे कि मज़हब का और सियासत का आपस का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक है भी कि ये ऑपोजिट चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? देखिए, मजहब मजहब है। मजहब में जिंदगी के हर मामले से मुतल्लक कोई ना कोई हिदायत की गई है, इसलिए कि मजहब पूरी जिंदगी को अखलाकी उसूलों का पाबंद करना चाहता है। तो मैं कारोबार करने के लिए जाता हूँ, वहां भी मजहब कुछ अखलाकी उसूल बताता है। मैं सियासत करता हूँ तो वहां भी, अभी मैंने आपके सवाल के जवाब में यर्ज किया कि अगर मुसलमानों को किसी जगह अक्सरियत है और उनकी एक जमहूरी हुकूमत कायम है, तो मुसलमान हुक्मरानों को अल्लाह ताला ने 5 बातों का पाबंद किया और गिन कर पाबंद किया है। एक ये कि मुसलमानों की हुकूमत जुमे का, ईदैन का और उम्रे और हज का एहतमाम करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। दूसरे ये कि टैक्स की बजाय मुसलमानों से ज़कात ली जाएगी और नज़्म हुकूमत उस पर चलाया जाएगा। तीसरे ये कि अल्लाह ताला ने कुछ जराइम की सज़ाएँ मुकर्रर की हैं, वो अगर मुसलमानों में से कोई उन जराइम का इर्तिकाब करेगा और उसकी के लिए कोई रियायत की गुंजाइश नहीं होगी, तो वो सज़ाएँ उनको दी जाएँगी। चौथे ये कि अगर मुसलमानों को कहीं ज़ुल्म का, उद्वान का सामना होगा, तो ज़ुल्म और ज़्यादती के खिलाफ अगर ताकत होगी तो जंग की जाएगी। और पांचवें ये कि मुसलमानों के कौमी अमलाक निजी मलकियत में नहीं दिए जाएंगे, उनका फायदा गरीबों को मुंतकिल किया जाएगा। ये 5 बातें हैं जो इस्लाम हुकूमत या रियासत के बारे में कहता है। इसके सिवा वो किसी चीज में मुदाखलत नहीं करता, और खास तौर पर लोगों के शख्सी मामलात में मुदाखलत तो इस्लामी कानून की रूह से जुर्म है, कोई शख्स नहीं कर सकता। तो इस तरह की हुकूमत अगर कहीं कायम हो तो वो तो खुदा की रहमत होगी। इसको मैं इस्लामी हुकूमत कहता हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। सर, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान आजकल जिन हालात से गुज़र रहा है, तो इसका कोई हल आप निकालेंगे? क्या कहेंगे आप इसमें कि ये सियासत का मसला है या मज़हब का मसला है या किस मसले में हम लोग फंसे हुए हैं आजकल? इसमें मैं बहुत दफा ये अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की
پیدائش کے ساتھ اس کو دو بیماریاں لگ گئیں، ایک سول ملٹری کشمکش اور ایک مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش۔ ہمیں اس کشمکش میں ایک واضح دو ٹوک صاف فیصلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ جس دن ہم کر لیں گے اور ہمارے تمام ادارے اس کی پابندی کا فیصلہ کر لیں گے، اس دن یہ ملک راستے پر چل نکلے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا، اس میں منافقانہ رویے اختیار کیے رکھے، ان چیزوں کو ملانے کی کوشش کی، اگر آپ غور کریں تو ہماری 75 سال کی تاریخ ان دو چیزوں کو ملانے کی صحیح ہے۔ ارے سر میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سا برین ڈرین ہو رہا ہے، بہت سے بچے جو ہیں وہ پاکستان سے یورپ اور امریکہ جا رہے ہیں ان دنوں میں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ وہ بچے اتنے ایکوپڈ ہیں کہ وہ اتنے ہیوی قسم کے اسلاموفوبیا کا جو ایک بائے فنومینا چل رہا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے، اور اگر وہ اتنے قابل ہیں تو وہ آپ بتائیں گے کیونکہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ روز یہ مسائل فیس کر رہے ہیں، اور اگر اس قابل نہیں ہیں تو ہمیں یہاں پہ ادھر کون سے ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جو بچے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں وہ اتنا ایکوپڈ ہوں کہ وہ ایک ایسا امیج لے کے جائیں اسلام کا کہ وہ اس سارے اسلاموفوبیک فیور کو جو ہے وہ فیس کر سکیں۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ان ملکوں میں بہت اچھے ادارے بن گئے ہیں، بہت اچھے اہل علم موجود ہیں۔ وہ لوگ آئیں گے تو بلکہ ہمارے ملک سے بہتر تربیت کے مواقع یہاں ان کے لیے میسر ہیں۔ میں یہاں کی مسجدوں کو دیکھتا ہوں، یہاں کے علمی اداروں کو دیکھتا ہوں، اس لیے اس میں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں اپنے نوجوانوں کی تربیت سے غافل ہو جائیں۔ ہمیں ان کی تعلیم تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تعلیم و تربیت کے اہتمام کے لیے بہت اقدامات خود ہمارے تعلیمی نظام کے لیے بھی ضروری ہیں، ہماری عمومی تربیت کے لیے بھی ضروری ہیں، وہ ہونے چاہیے۔ میں اس میں کوئی فکر مندی نہیں محسوس کرتا۔ میرے خیال میں بہت اچھے علمی تعلیمی ادارے مغربی ملکوں میں اور امریکہ میں تو خاص طور پر وجود پذیر ہو چکے ہیں، اور نوجوان جاتے ہیں وہاں، ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ وہاں پر بھی مسائل موجود ہیں، لیکن ان مسائل کا حل نکل آئے گا۔ وہ مسائل تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ مذہبی فکر میں اگر کوئی مسئلے ہیں تو وہ وہاں بھی ہیں، وہ یہاں بھی ہیں، اور اگر کوئی نئی روشنی ہے تو وہاں بھی کوئی ٹمٹماتا سا دیا بن رہی ہے، یہاں بھی بن رہی ہے۔ تو دنیا اب تبدیل ہو گئی، اس میں آپ فکر مندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے لیے جہاں کہیں بہتر مواقع ہیں، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، وہ جائیں، جا کر قسمت آزمائی کریں ان معاشروں میں، بلکہ سیاست میں حصہ لیں، سماج میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی ایک آواز ہوگی، ان کا ایک حصہ ہوگا، اور وہ یہاں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ زبردست سر، ایک اور لاسٹ کویسچن بس یہ، اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور میں چاہوں گا کہ ذرا مفصل اس کا جواب دیجیے آپ کہ رول آف میڈیا کیا ہے اسلاموفوبیا کے لیے، کیونکہ یہ ہم اس پہ بھی ویک ہیں، باقی تو اپنی تعلیم و تربیت پہ تو ویک ہیں، لیکن جو میڈیا وار ہے، جو پروپیگنڈا وار ہے، اس میں بھی ہم بہت ویک نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اس کا کوئی سلوشن نظر آتا ہے؟ میرے نزدیک میڈیا میں جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سارے مسئلے کا علمی سطح پر مطالعہ رکھتے ہوں۔ ہر چیز کے لیے کچھ اختصاص یا مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر میڈیا چینل کو کرنا چاہیے۔ اب تو شاید معاملہ چینل سے آگے، جس طرح آپ لوگ اب میدان میں آ رہے ہیں، انفرادی چینل کا بنتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ لوگ خاص مہارت پیدا کریں۔ مثلا اسلام کیا ہے، مثال کے طور پر خود اسلامی فکر میں اسلام کی بات اب نہیں کر رہا، اسلامی فکر میں ظاہر فکر لوگ پیدا کرتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو خرابی کا باعث بن سکتی ہیں، جن کی غلط تعبیر ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو جرات مندی سے موضوع بنا کر اس کی تحلیل کی جائے تو بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ اگر یہ میڈیا نہ ہوتا اور اس کو یہ آزادی نہ ہوتی، تو کم سے کم میں تو اپنے فکر کے بارے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ شاید ابھی سلطان پورے یا لاہور کی کسی گلی تک محدود ہوتا۔ تو یہ چیز بڑی غیر معمولی ہے دور حاضر میں، اس نے دنیا تبدیل کر دی ہے۔ اس سے کام لینے کے لیے لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے جدید ذرائع
پیدا ہو چکے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم اس میں بڑا پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہمیشہ وہ کام جو دنیا کر چکی ہوتی ہے اس کو کہیں 50 سال بعد شروع کرتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس میں اگلا قدم اٹھانے کی صلاحیت پیدا کریں. اور میرا خیال ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ایک خیر ہوتی ہے بشرطے کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اسے خیر کا رخ دیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کو دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین، جو کرکس نکل رہا ہے اس وقت ان ڈسکشن کا، خاص طور پہ جو گاندھی صاحب نے جو ایک اگر اس کو ہم کوزے میں بند کریں تو وہ یہ ہے کہ جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں وہ بہت بڑی اپرچونٹیز ہوتے ہیں، ان کا فائدہ اٹھایا جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے آگے ان چیزوں کو ایلیبریٹ کیا جا سکتا ہے. اور جب لوگوں کا فوکس ہو جاتا ہے کسی بھی کوئی ایسی سچویشن کے موقع پہ کہ جناب دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور چیزیں کیا ہیں، تو دیٹ از دا بیسٹ ٹائم، بیسٹ مومنٹ کہ اس کو جو ہے وہ اسلام کی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے شائستہ طریقے سے اس کی تشہیر کی جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.